رحمتیں آپ کو تا حیات نصیب فرمائے، اس دنیا میں بھی، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو نصیب فرمائے۔ حضرات، کئی سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، دیوانوں کی طرح سوال کرتے ہیں، دیوانہ خود دیوانہ ہو کر سوال کرتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ عمل کون سا ہے؟ اور ثابت کرو اس بات کو کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ بڑا گہرا سوال ہے۔ اگر آج یہ آپ نے بات سمجھ لی تو میرے خیال سے آپ کے گھر میں ہر روز آقا کریم علیہ السلام کا میلاد شریف جو ہے، ہر روز جو ہے یہ محفل سجا کرے گی، اگر بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر بات نہ سمجھی تو حالات تو پھر ویسے ہی رہیں گے جن حالات میں چل رہے ہیں۔ حضرات، یہ عمل کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ پہلے تو ہم فرض کو سمجھیں گے نا، فرض کیا چیز ہے، فرض کہتے ہیں کسے؟ اگر فرض ہمیں سمجھ میں آ جائے تو عمل کی کیفیت ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ فرض کیا ہے۔ میں اٹھا کر دیکھتا ہوں، میں فرض سے پوچھتا ہوں کہ فرض پہلے تو اپنی ذات مجھے بتا کہ تو کیا چیز ہے، تو کہاں سے آیا ہے۔ ہر شخص یہ پوچھنے کے قائل ہے، یہ بات ہے، یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ بھئی یہ عمل جو کیا جا رہا ہے یہ فرض ہے بھی یا نہیں ہے۔ میں نے فرض کو پوچھا تو فرض کہنے لگا کہ میرا مقام، میری ذات قرآن مجید فرقان حمید کے احکام پر ہے، جو قرآن شریف میں بات آ چکی ہے، جو بتا دیا گیا ہے، میرا عمل وہی ہے، یعنی جو احکام نازل ہوئے ہیں وہ ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے؟ سمجھے کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور فرض کا منکر کیا ہوا؟ کافر۔ فرض کا منکر کیا ہوا؟ کافر۔ اور جو اس کو ادا نہ کرے وہ گناہگار ہے۔ ایسے ہی ہے، جو ادا نہ کرے وہ گناہگار ہے، اور اگر چھوڑ ہی دے تو قریب ہے کہ وہ کفر میں داخل نہ ہو جائے۔ انکار چھوڑ دینا، تعلق توڑ دینا، انکار جیسا۔ فرض اپنی کیفیت بتا رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ میں نے فرض کو اٹھایا، میں نے دیکھا قرآن میں فرض لازم ہے، بات ہے، میں قانون کو سمجھوں گا نا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر آتا ہے کہ نماز قائم کرو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب میں سمجھ گیا یار، اب اس پر جو ہے نا، اب میں خالی رکوع ادا کروں جی، اور میں کرام تشریف فرمائیں، رکوع سے نماز ہو جائے گی کہ قیام کرنا پڑے گا، سجود کرنا پڑے گا۔ اور وہ قانون ہمیں کہاں سے ملے گا؟ وہ حدیث مبارکہ سے ملے گا۔ کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے ملے گی۔ وہاں سے ہمیں طریقہ ملے گا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں کس طریقے سے بیان کیا ہے کہ تم نے نماز اس طریقے سے ادا کرنی ہے، ظہر اس طرح سے ادا ہوگی، عصر اس طرح سے ادا ہوگی، مغرب اس طرح سے ادا ہوگی، عشاء اس طرح سے ادا ہوگی، زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، زکوٰۃ اس طریقے سے تمہیں ادا کرنی پڑے گی۔ حج کا حکم آ گیا، حج کے ادا کرنے کا طریقہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملے گا۔ یہاں رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے گئے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا طریقہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملے گا۔ پھر اس کے بعد ہمیں صرف اتنا نہیں ہے کہ ہمیں، بلکہ قانون ہمیں باقاعدہ طریقے سے حدیث کا اختیار کرنا پڑے گا۔ پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے کہا فرض تو بڑا سخت قسم کا ہے، فرض بڑا سخت قسم کا ہے، مجھ پر قانون نافذ کر رہا ہے کیا؟ کہ تو اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر کرے گا تو قبول ہوگا، اگر تو اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پر نہیں کرے گا تو قابل قبول نہیں ہے۔ پھر میں نے اٹھا کر دیکھا، اچھا یہ بات ہے، فرض اتنا سخت قسم کا، واجب بھی اسی طریقے کی شکل ہے کہ کثیر تعداد میں آنے والی آیات اور حدیث کے اندر ہی کی جا رہی ہے۔ تو فرض اور واجب کو دیکھنے کے بعد سنت کی طرف گیا تو سنت نے یہ کہا کہ اگر تو اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پھر رب کا فرمان پورا کر، اس کی طرف جا، وہاں پر دیکھ تو قرآن مجید فرقان حمید کے
بار بار یہ بات آتی ہے کہ عقائد کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، عقائد کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ میں نے پوچھا یا اللہ تیری عقائد کیا ہے، تیری عقائد کیا ہے، تیری فرما برداری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے جو میں نے کہہ دیا ہے اسے تو نے پورا کرنا ہے، اسے تو نے پورا کرنا ہے۔ یا اللہ کیسے پورا کروں گا، کس انداز میں پورا کروں گا، کس طریقے سے پورا کروں گا، مجھے طریقہ تو بتا دے، کیا وہ طریقہ ہے محمد مصطفیٰ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ پھر حکم یہی آ گیا، اور کیا حکم آیا کہ بار بار آیت آ رہی ہے، کیا عقائد کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی، پھر آپ کی آیت کیا آتی ہے، کیا حکم آ رہا ہے، عقائد کرو رسول اللہ کی اور اس کے۔ بڑی کشمکش کے ماحول کے اندر جھگڑے ہوئے، ہر عمل کے لیے قانون نافذ ہے، ہر عمل کے لیے طریقہ لازمی ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے عمل نہیں کریں گے تو آپ کا عمل پورا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، بس کر دیتے ہیں، آپ مسلمان ہونے کے قائل نہیں، آپ مسلمان ہو جب تک محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کر دیں اس بات پہ کہ آپ آخری نبی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب یہ اقرار ہوگا تو پورا نقشہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگیوں کے سامنے، باقی زندگی بیکار ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ساری کی ساری کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دی۔ میں مطالعہ کر رہا تھا، قرآن مجید کا مطالعہ ہو رہا تھا، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، 57 اور 58 کے قریب ہے۔ میں پوچھا، اب کیا پوچھتا ہوں، دیکھتا کیا ہوں، بات سامنے کیا آتی ہے کہ تو خوشی منا اس بات پہ، کس بات پہ؟ اس سے پہلے کیا تذکرہ ہوا؟ اللہ کی فضل پر اور اس کی رحمت پر۔